میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام وہ مشہور و معروف زیارت کے جو آپ ہر واجب نماز کے ساتھ ہی ادا فرماتے ہیں تلاوت کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ سبحان عالمین سلام کہہ رہے ہیں، ایسی ذات ہے کہ ایک ذات پہ عالمین سلام کہہ رہے ہیں۔ اور سلام ہو آپ پر، آپ کیا ہیں؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر اور زمان کے کلی مالک، کلی مختار، تم پر سلام۔ صرف یہ سلام نہیں بلکہ دوسرا عہدہ بیان ہوتا ہے، وہ بھی سلام کے بعد وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا شریک القرآن، اور سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک۔ کیونکہ اب یہ دو مجالس رہ گئی ہیں، آج قرآن کے شریک ہونے کی بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج اور کل یہ دو دن، یہ موضوع تو کئی دن کا ہوگا لیکن 2 دن میں کوشش کریں گے کہ طریقے سے مکمل ہو جائے۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اللہ کی ذات کا اول مرتبہ ہویت انانیت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی ذات کا اول مرتبہ ہویت، ہوگا اس کی ذات کا نام ہے ہویت، انانیت ہے، اس کا میں ہونا ہے۔ کوئی ذات ہے جو میں سے تعبیر ہو رہی ہے، جس کے لیے تعبیر کے لیے لفظ نہیں۔ وہ کے معنی وہ کے معنی کیا ہوا؟ وہ یہ ذاتی نام ہے، وہ تو نام نہیں ہے۔ جس کا نام وہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ یعنی تعبیرات میں خالق نے کیسے لفظ منتخب فرمائے ہیں کہ لفظیں بھی ہیں مگر مسمى مشخص بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، معین بھی نہیں ہے بھی مگر ہے بھی نہیں ہے۔ کیسی ذات ہے؟ یعنی کیسی ذات ہے؟ ہوتے ہوئے بھی نہیں، نہ عقل میں آتی ہے، نہ علم میں آتی ہے، نہ شعور میں آتی ہے، نہ ادراک میں آتی ہے، نہ افہام میں آتی ہے، نہ حواس میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ہے کو ثابت کرنا ہے آل محمد نے۔ توجہ فرمائیں، اس کی ہے کو ثابت کرنا ہے اللہ نے۔ آج دیکھیں ذرا میرے ساتھ ذہن ملائیں، اللہ کی ذات کا اول مرتبہ ہویت انانیت ہے، میں۔ یہ بیان کریں گے تو باتیں آپ تک پہنچیں گی، جب ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ بیان کریں گے تو بات آپ تک پہنچے گی نا سرکار انشاءاللہ، اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ یہ انانیت پہلے آپ کو کیا خبر ہی نہیں تھی کہ انانیت کسے کہتے ہیں؟ انانیت انا سے ہے، انا مانے میں، اس انانیت کا جو حاصل مصدر ہے انانیت، انا مانے میں، انا میں۔ رات علی نے تو یہی انا تو کہا تھا، ان اللہ العزیز الحکیم، رات میں نے کہا۔ اسی انا کی تو ساری بحث ہے۔ انا مانے میں، صحیح توجہ فرمائے، انا اللہ کا۔ اس لیے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ آگے جو باتیں کہنی ہیں اس میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ اب اللہ کا اعلیٰ جو ادنا مرتبہ، اول مرتبہ ہویت ہے وہ انانیت ہے، اور حقیقت محمدیہ کا آخری درجہ، آخری درجہ باعتبار نور ہویت انانیت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ صحیح مطلب یہ ہے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ان 14 کا آخری کمال ولایت اور اللہ کا اول کمال ولایت جہاں ملا ہوا ہے، علم ملنے کے مکان کو میں کہتے ہیں۔ اس کا کیا نام ہے؟ کیا ملے ہوئے ہیں؟ کمالات۔ یہ وجود میں ملے ہوئے ہیں، وہ ذات میں ملا ہوا ہے۔ اور بھی فرما رہے، میں ایک جملہ کہوں، جو وجود و ذات کو ملا دے اسے ولایت کہتے ہیں۔
जो वजूद को ज़ात से मिला दे उसे क्या कह रहे हैं? विलायत। समझते हैं? विलायत। इसी वजह से अल्लाह ने इसी अपनी मैं को साबित करने के लिए इन 14 को बनाया है। जब से बनाया है तब से इनके मर्तबा विलायत को बढ़ा रहा है। रोजाना मैं यही कहता रहूंगा ताकि आपके ज़हन में बात रहे। इनकी मैं को बढ़ाता रहा है, बढ़ाता रहा है। इनकी मैं को, इनकी मैं बढ़ाएगा तो इसकी मैं साबित होगी। इनके मैं होने को जितनी अपने करीब करता चला जाएगा, करीब करता चला जाएगा, और हर वक्त सरवात भेज रहा है। काम दूसरा है ही नहीं, इनके दुश्मनों पे लानत है और इन पे दूर है। अल्लाह के दो ही तो काम है। पहला काम इन पे दरूद है, दूसरा काम इनके दुश्मनों से दूरी है। यही है ना, दुश्मनों को दूर कर रहा है, आले मोहम्मद को करीब कर। अल्लाह अकबर। खुदा जाने दुश्मन कितनी दूर हैं, आले मोहम्मद कितना करीब है। इसलिए अल्लाह इन पे दरूद भेजकर, चूंकि इन्होंने मैं कहना है, मैं इन्होंने कहना है, मैं मानी जाएगी उसकी। और रोजाना मैं ये कहता आ रहा हूं। इसीलिए तो अल्लाह ने इनको करीब किया। अल्लाह जाने अब मैं समझ क्या करें, समझ नहीं आती अब मैं कहां तक करीब कहूं। इनका करीब होना तो समझ आता है, मगर उसकी कुर्बत में तशखीस नहीं है, ताजीन नहीं है। बस इनका करीब होना बताता है कि वो करीब है। उसके करीब में ताजीन नहीं है। वो क्यों करीब है, कैसे करीब समझ आए? इनका करीब होना, इनका करीब होना। खुदा गवाह, इनके करीब होने की दलील ही इतनी करीब है, इतनी करीब है कि मैं ये कहते हैं, मैं उसकी मानी जाती है। सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहे हैं और मानी किसकी मैं जा रही है? अल्लाह की। अल्लाह की मैं मानी गई इनके मैं कहने पर। तो मैं जुमला कह दूं, अगर इनको ना बनाता फिर कौन मानता कि अल्लाह है या नहीं? कौन मानता? सही चीज है क्या सवाल होती? कौन पहचानता कि कोई है या नहीं है, जात हस्ती है या नहीं? अल्लाह का इंतखाब कितना बुलंद हो गया। अब अल्लाह ने इनको बनाया। चूंकि अल्लाह ने इनको बना के, तवज्जो फरमाए, अब थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ाता हूं। उसने आलमीन बनाने हैं, एक आलम नहीं, सही आलमीन, 18,000 आलमीन। अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जो तो मैं जुमला कहूं, इन्हीं 14 के बिहाफ पे तो 18,000 आलमीन बनाने हैं। इनके भरोसे पे, इनके एतमाद पर अल्लाह ने क्या बनाना? 18,000 आलमीन। सामने मैंने नहीं आना, होंगे ये आलमीन का सारा भरोसा, सारा एतमाद, सारा अदल व इल्म व कुदरत व इख्तियार इन 14 पे सर्व कर दिया अल्लाह ने। इन 14 को बनाया जी, क्योंकि 14 को, आलमीन को उस्तवार रखने के लिए हुज्जत की जरूरत थी। अब मेरे साथ हो जाए खुदा के लिए। हुज्जत, हुज्जत के माने क्या होते हैं? लोग भी जो सबूत हो, दलील हो। दलील किसकी हो? इन लोगों की दलील नहीं, मखलूक की दलील नहीं, आलमीन की दलील नहीं। आलमीन के लिए दलील होंगे। हाय हाय, आलमीन देखने वाले होंगे, ये दलील बताने वाले होंगे, ये दलील बनेंगे। ये दरमियान में किसकी जरूरत है? हुज्जत की। हुज्जत के माने क्या है? दलील, सबूत। और लोग भी माने यही है हुज्जत के, सबूत। और हुज्जत के इस्तिलाही माने क्या है? फरमाएं। हुज्जत के इस्तिलाही माने ये हैं कि हुज्जत वो हो सकता है जिसका कौल, फेल, अमल सनद हो, अथॉरिटी हो उसका कौल, फेल, अमल। इसी के कौल, फेल, अमल को सनद बनाने के लिए कहा। 14 तुम कुछ नहीं कहते हो, मैं कहता हूं। तुम कुछ
کرتے ہو میں کرتا ہوں, پتھر تم نہیں پھینکتے میں پھینکتا ہوں. سند ہو گیا نا. اب ان کا قول کیا ہو گیا؟ سند. فعل کیا ہو گیا؟ سند. عمل کیا ہو گیا؟ سند. اتھارٹی ہو گیا. اور اتھارٹی اس کا, سند اس کا قول و عمل و فعل ہو سکتا ہے جو اللہ کا مظہر کل ہو, مظہر تام ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب مظہر تام کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا, ہر شاید سمجھانی پڑتی ہے. مظہر تام وہ ہوتا ہے کہ جہاں معلول کا موجود ہونا واجب. تام وہ ہوتا ہے جب علت موجود ہو تو معلول کے موجود ہونے میں تاخیر نہیں ہو سکتی. یعنی معلوم ہوا یہ مظہر تام ہے. جب تام ہے تو کیسے ہیں کہ جب سے علت ہے, جب سے اللہ ہے, تب سے آل محمد. بس فرق اتنا ہے, فرق کہ اللہ ہے یہ ہوئے ہیں. اتنا فرق ہے, روز میں کہتا ہوں یہ اللہ ہے یہ ہوئے ہیں. تو لہذا ان کا مظہر تام ہونا ضروری. جب یہ مظہر تام ہوں گے تو اللہ کا کیا بنیں گے؟ معلول. اللہ ان کی علت ہوگا, علت تامہ, مظہر تام. اور مظہر تام وہ ہو سکتا ہے جو اول المخلوقات ہو. جو اول مخلوق ہوگا وہ اللہ کا مظہر تام ہوگا. آنکھیں بند نہیں کر لی سرکار, برابر صلوات پڑھتے ہیں اللہ محمد آل محمد. مظہر تام اول مخلوق, اور اول مخلوق مظہر تام وہ ہو سکتا ہے کہ جو عقلی طور پر, منطقی طور پر, نصی طور پر جس کی اولیت ثابت ہو. عقلاً بھی جس کی اولیت ثابت ہو. نصاً, نص کہتے ہیں روایت کو, دلیل کو. سرکار نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری. منطقاً بھی ان کی اولیت کا ہونا ضروری ہے. جب اول مخلوق عقلاً, علماً, منطقاً, نصاً اول مخلوق ثابت ہوئی تو پھر یہ اول مخلوق کا کمال کہاں سے شروع ہوگا؟ توجہ فرمائیں سرکار, اول مخلوق کا کمال کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں تمام کائنات کا نقطہ کمال انتہا پہ پہنچتا ہے, وہیں سے ان 14 کا نقطہ ابتدا شروع ہوگا. ان کی ابتدا, ان کی کہاں سے ابتدا پذیر کہاں سے ہوں گے؟ ابتدا ان کی شروع ہوگی جہاں کائنات کا نقطہ انتہا ختم ہوتا ہے. اب میں جملہ کہوں, جہاں نبوتیں تمام ہو جاتی ہیں, رسالتیں تمام ہو جاتی ہیں, جہاں جبریل کی عصمتیں تمام ہو جاتی ہیں, بس ان 14 کی ابتدا ہوتی ہے. ان 14 کی ابتدا ہوتی ہے, اور جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ جو ان کا انتہائی نقطہ کمال ولایت, جو خالق کے نقطہ ولایت سے ملا ہوا ہے, اسی ملنے کا نام ہے انانیت. اور نہیں فرما رہے جناب, اس کا کیا نام ہے جناب؟ میں. اب اللہ نے انہی عالمین کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے جو اللہ سے شے نازل ہوئی ہے وہ ہے علم قرآن. بہت بڑی بات میں نے کی ہے یار, آپ بالکل ایسے لگا جیسے پتہ ہی نہیں ہے. الرحمن علم القرآن, سب سے پہلی جو شے خالق نے نازل فرمائی ہے یا ظہور ہوا ہے وہ کیا ہے؟ علم. اب اللہ نے قرآن کرنا ہے نازل, قرآن کا ہونا ہے نزول, اور علم قرآن کا مقام اول ہے ذات الہی. قرآن کا مقام اول کہاں ہے؟ ذات الہی میں. علم عین ذات ہے نا, اس کا علم عین ذات ہے, تو وہاں موجود ہے. جب وہاں موجود ہے تو اب اس علم کو خالق نے کرنا ہے نازل, اور نزول کے لیے حرکت ضروری ہے. اور نہیں فرما رہے جناب,
نزول کے لیے ہے حرکت ضروری، قرآن حرکت نہیں کر سکتا، اللہ خود متحرک نہیں ہے، پھر کن کی ضرورت ہے؟ میں کیا کہتا؟ اب جو قرآن نازل کرے گا تو ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہو سکتا، خود وہ نازل کر نہیں سکتا، نازل کرنے کے لیے کن کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسے ساتھ ہوں کہ جو لے کے وہ نازل کر دیں۔ اس لیے فرمایا میں نے قرآن کو نازل نہیں کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا، یہ ہم ہی تو ہیں۔ یہی ہم تو ہے، یہی ہم ہیں، تو پھر ہم کب ہونے چاہیے؟ معلوم ہوتا ہے نزول بعد میں ہوگا، ہم کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہم کہاں ہوں گے؟ جہاں قرآن ہوگا یہ وہی ہوگا، کل بحث کریں گے، کل جہاں قرآن ہوگا یہ وہی ہوں گے۔ تو اب جب یہ وہی ہوں گے تو قرآن ان کے بغیر نازل نہیں ہو سکتا، معلوم ہوگا قرآن محتاج ہے ان کے نازل کرنے کا۔ ہائے ہائے ہائے، آل محمد محتاج نہیں، قرآن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسے نازل کرنے والا ہو، اور یہ نازل ہو رہا ہے عالم سرمدی میں، زمانی میں نہیں، زمانی میں تو جناب جبریل ہوں گے، عالم زمانی میں مکے میں جب آئیں گے سرکار تو جبریل کا نزول ہوگا برائے اجرا، برائے امضاء، کہ وہ جو آپ کو ہم نے عالم سرمدی میں تمام علوم معلمہ جو تمہیں دے دیے گئے ہیں، منزلہ جو تم پہ نازل کر دیے گئے ہیں، اب وقت ہے ان کے اجرا کا، اب وقت ہے ان کے پہنچانے کا۔ یہ جبریل کا نزول پہنچانے کے لیے ہے، اجرا کے لیے ہے، تعلیم کے لیے نہیں۔ یہ مکے اور مدینے میں 23 سال تک جو اجرا ہو رہا ہے یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، تعلیم عالم سرمدی میں ہو گئی۔ عالم سرمدی میں اللہ نے ان کو نازل کر کے قرآن عالم بنا دیا، لیکن بنانے کے بعد یہاں جب اس دنیا میں آئے تو پھر جناب جبریل جب آئے تو نزول میں چونکہ حرکت کا ہونا ضروری ہے، یہ میں چونکہ بحث کر چکا ہوں، اگر فرمائیں تو تھوڑی سی میں کر دوں بحث، کر دیں، کیونکہ بہت سے حضرات نئے ہیں اب وہ ذرا پریشان ہو رہے ہیں۔ نزول کے کیا معنی؟ ایک ہوتا ہے نزول اور ایک ہے تنزیل۔ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا، یہ جو مکے مدینے میں ہوا ہے یہ تنزیل ہے، تھوڑا تھوڑا اترنا، اور جو عالم سرمدی میں ہوا ہے وہ نزول ہے، جو یک دم نازل ہو اسے نزول کہتے ہیں، جو تھوڑا تھوڑا ہو اسے تنزیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جناب جبریل تنزیل میں واسطہ ہے، نزول میں واسطہ نہیں ہے۔ اللہ، جناب جبریل تنزیل میں واسطہ ہے، اجرا میں واسطہ ہے، امضاء میں واسطہ ہے، امضاء میں، اس لیے کہ خالق کے ہاں تو حکم ہے۔ تعمیل کون کرے گا؟ تعمیل امام کرے، تعمیل کون کرے گا حکم کی؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو تو پڑھے گا کون؟ اللہ کہتا ہے مانو، مانے گا کون؟ اطاعت کون کرے گا؟ فرمائیں اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ اللہ خود کرے گا اپنی اطاعت۔ اب جو کہہ رہا ہے اطاعت عقیدے کا نام اطاعت ہے، اصول دین کا پہلی فرض اطاعت ہے، اتباع عمل میں ہوتی ہے، اطاعت عقیدے میں ہوتی ہے۔ عقیدہ مکمل ہی نہیں ہوتا اگر آل محمد نہ ہوتے، خدا کی قسم، یہ اگر اطاعت نہ کرتے تو پھر کیسے اطاعت ہوتی اس کی؟ انہوں نے مانا ہے تبھی تو مانا گیا ہے، اگر یہ نہ مانتے اللہ کو تو کون مانتا؟ کون پہچانتا؟ نہ فرشتوں کو خبر تھی، نہ رسولوں کو خبر تھی، نہ نبیوں کو خبر تھی، نہ ولیوں کو خبر تھی، نہ غوث جانتے تھے، نہ قلندر جانتے تھے۔ قلندر دروازے تک آئے تب پتہ لگا اللہ ہے۔ غوث دروازے پہ آئے تب غوث بنے، قلندر دروازے پہ آئے
تب کلندر بنے. پھر کلندر نے بھی آ کے وہ کمال دیکھا, کہنے لگے میں کلندر نہیں علی کی گلی کا سادھو ہوں. بڑے بڑے حضرات یہاں اس وقت تشریف فرما ہے. سگے کوئے علی مرتضی ہستم. جب ولی یہ جملے کہیں تو پھر عام آدمی کیا کہے؟ شاہ جی عام آدمی کا تصور ہی نہیں. میں ابھی شمس رات کو میں گیا تھا, ابھی میں پڑھ رہا تھا خمسہ ملتان میں, تو رات کو گیا, میں نے قبر کو ہلایا, میں نے کہا صحیح خدا کی قسم. تو اب یہ کہوں گے کلندر, تو اسی لیے اب جو نازل ہونا ہے نزول کے لیے ہے کہ نزول کسے کہتے ہیں. اب چونکہ آپ نے فرمایا لہذا میں 2-3 منٹ لوں گا, زیادہ دیر نہیں, بالکل 2-3 منٹ. نزول کی تعریف ہے نقل الشیء. تو جو ہے نا سننے کی جگہ دے دیں بیٹا, جگہ دے دینا میرا بیٹا, جگہ دے دیں بزرگوں کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل دفعۃ. بلندی سے یہ تعریف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں تھا کہ قرآن جب نازل ہوا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہیں دور تھے اور علی علیہ السلام کہیں دور تھے, قرآن کہیں دور تھا, وہ تو پہلے سے قریب ہیں. اس پہ پھر لمبی بحث ہے, وہ نہیں کرنی. پھر آپ مجھے کہیں گے خبر ہے یہ کون ہے, وہاں تو ایک ہی بات ہے بابا. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہاں دوری کا کیا تصور ہے؟ جو اب تک قریب کر رہا ہے تو شروع قریب کتنا ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے آپ. اب جناب نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل دفعۃ, بلندی سے پستی کی طرف کسی شے کا اترنا, حرکت کرنا نزول ہے. معلوم ہوتا ہے اوپر سے جو نیچے آتا ہے یہ حرکت ہے. حرکت جسم کا خاصہ ہے, اللہ کبھی بھی جسم رکھتا نہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجری علیہ الحرکت والسکون, اللہ کے لیے نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. جو حرکت کرے وہ اللہ نہیں ہے, جو ساکن رہے وہ اللہ بھی نہیں ہے. یقین کریں سمجھ سے بالا تر ذات ہے, نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. صحیح ذہن کیسے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. لا یجری علیہ الحرکت والسکون وہو, اس نے یہ ساری کیفیتیں حرکت و سکون کا وہ خالق ہے. وہاں نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. صحیح حرکت و سکون نہیں ہے, تو لہذا اللہ تو حرکت کرے گا نہیں. اور قرآن ہونا ہے نازل, جب قرآن نے نازل ہونا ہے تو کون سا نزول ہوگا؟ اچھا وجود کی کتنی, 1-2 منٹ مجھے, میرے خیال پھر لمبی بات ہو جائے. ذرا بلند تر صلوات پڑھتے جاؤ, کافی باتوں کا ہجوم ہو گیا. تو اس لیے اب یہ ہوا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کا نام ہے نزول. تو اترنا حرکت ہے, حرکت یہ دیکھ بلا تشبیہ, وہاں اتنی دوری بھی نہیں وہاں اتنی دوری نہیں ہے جسے آپ حرکت کہہ رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں, خدا کی قسم ان کی حرکت کا کیا مقام ہے. ان حرکت کا 14 کا ذات محمد میں ایک ہونا یہ نزول ہے. میں نے ابھی جلدی سے کہہ دیا, بات سمجھ ہی نہیں آئی, میں نے جلدی کہہ دیا. 14 کا ایک محمد ہونا یہ نزول ہے. اتنی تو دیر لگی, وہاں کی دوری تو ہی تھی. حرکت طبعی ایک ہوتی ہے, حرکت حقیقی ایک ہوتی ہے, حرکت طبعی. اب قرآن کا جو نازل ہوا, وجود کی کس میں ادھر نہیں جاتے, نازل ہوا تو قرآن کا نزول میں شرط ہے جب بھی شے نازل ہوگی تو وہ اس کا وجود حقیقی نازل ہوگا. جو عینی وجود ہے, عینی, نہ لفظی ہوگا نہ مکتوبی ہوگا نہ ذہنی ہوگا بلکہ عینی ہوگا. اب قرآن میں ہونا ہے نازل, نہ قرآن کی لفظیں نازل ہوں گی. غور نہیں فرما رہے, میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا, اگر نازل ہوتی لفظیں تو لفظیں کن پہ نازل ہوتی؟
زبان پر، چونکہ لفظوں کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اور بھی فرمایا اگر نقوش نازل ہوتے تو آنکھوں پہ نازل ہوتا، کہ نقش کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے۔ یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، پھر عین نازل ہوا، لفظ نازل نہیں ہوئے، لفظ رسول بناتا گیا، قرآن بنتا گیا۔ کون پڑھتا ہے؟ صحیح، رسول پڑھتے گئے قرآن بنتا گیا۔ رسول پڑھتے گئے کیا بنتا گیا؟ قرآن بنتا گیا۔ اب عین قرآن نازل ہوا، عین جب عین نازل ہوا تو پھر عین خود تو نور ہے، وہ عین قرآن کا وجود کیا ہے؟ نور۔ ابھی بحث کریں گے عین نور، جیسے علم کو نور کہتے ہیں وہی تو قرآن ہے۔ العلم نور، علم نور ہے۔ اب اس پہ کئی قسمیں، علم نور ہے، یہ نور نازل ہوا۔ جب نور نازل ہوا تو نور کو خود تو حرکت نہیں کرے گا، نور اللہ حرکت کر نہیں سکتا، پھر اس نور کو کون لے آئے گا؟ اب علماء نے کہا کہ حرکت کی دو قسمیں، ایک حرکت اصلی جو حرکت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حرکت طبعی، تابع ہو کے حرکت کرنا۔ مثلا آپ ایک سمندر کو یا دریا کو پار کرتے ہیں، دوسرے کنارے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کس کا سہارا لیں گے پہنچنے کے لیے؟ کشتی کا۔ آپ کشتی میں بیٹھ جائیں گے، حرکت کشتی کرے گی، آپ نہیں۔ آپ پہنچ گئے، کس نے پہنچایا منزل تک؟ کشتی نے، مہربانی کشتی کی ہے، نہ ہوتی تو نہ پہنچتے۔ قرآن خود حرکت کر نہیں سکتا، اللہ متحرک نہیں ہے، ان 14 کو کہا ہم نے نازل کیا۔ تولی برباد ہے، یہ ہم کیا بنے؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہم کیا بنے؟ ذریعہ بنے قرآن کے نزول کا، تاکہ قرآن کہاں تک پہنچے؟ منزل تک۔ تو پھر ہم شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ایسے شریک ہیں، اب میں جملہ کہہ دوں نا کہ یہ قرآن کے شریک ہیں، قرآن ان کا شریک نہیں۔ اور سمجھ آئیے، اگر یہ نہ ہوتے تو نازل ہی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو نازل ہی نہ ہوتا۔ یہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، جب یہ نازل ہی نہ ہوتا جناب، نزول کے لیے قابل و مقبول، مؤثر و متاثر، ظرف اور مظروف میں ہم جنس ہونا ضروری، مناسبت ہونا ضروری، مشابہت ہونا ضروری۔ یہی سے ثابت ہے کہ رسم النور ہے۔ اور نہیں فرما رہے، جب قرآن عین نور ہے تو پھر محل ہے قلب پیغمبر، تو پھر محل خاکی کہاں ہوگا؟ جب قرآن عین نور ہے تو پھر محل کون ہے؟ قلب پیغمبر۔ رسول کا قلب کیا ہے؟ محل ہے قرآن کے اترنے کا، تو پھر محل اور حال اور اس میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ قابل و مقبول میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور ظرف و مظروف میں مجانست کا ہونا ضروری ہے، ہم جنس ہونا ضروری ہے، چونکہ نور اور ظلمت ضدیں ہیں۔ قرآن نور ہے تو رسول نور ہوگا، ظلمت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قلب مظلم میں قرآن اتر سکتا ہی نہیں، اور غیر معصوم کا قلب مظلم ہے، نور نہیں۔ تو معلوم ہو گیا جب قرآن اترتا ہی اس میں جہاں نور ہو تو پھر وہ خاکی کبھی بھی وارث قرآن ہو سکتا ہی نہیں۔ نکل گئے خاکی جن کے قلب رسول جیسے نہیں ہیں، وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خلقاً اور خلقاً وارث قرآن کا، محل قرآن کا نور مطلق باعتبار مشابہت خاتم المرسلین ہونا ضروری ہے۔ اگر مشابہت نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، وہاں مشابہت نہیں ہوگی، نزول نہیں ہوگا، مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔